السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع جو ہے وہ تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ، مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی نظم۔ اور آپ کو یاد ہوگا کل میں نے آپ کو اس نظم کو پہلے پڑھا، اس کی بلند خوانی کی، اس کے بعد میں نے آپ کو توضیحات یعنی تشریحات یعنی تفصیلات کچھ بتائی، اور اس میں میں نے بتایا، میں اعادہ کروں گا، میں نے آپ کو بتایا اس نظم میں ہندوستانی قوم کی تعلیم سے دوری کو موضوع بنایا گیا ہے اور تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں ان پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ میں نے آپ کو بتایا یہ نظم جو ہے مسدس کی فارم حیات میں لکھی گئی ہے۔ مسدس میں نے بتایا اس نظم کو کہتے ہیں جس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہو۔ تو بچوں آج ہم اس کی تشریح کریں گے۔ میں پہلے جو پہلا بند ہے، جنہوں نے کی تعلیم کی قدر و قیمت، نہ جانی مسلط ہوئی ان پہ ظلمت، ملوک اور سلاطین نے کھوئی حکومت، گھرانوں پہ چھائی امیروں کی نکبت، رہے خاندانی نہ عزت کے قابل، ہوئے سارے دعوے شرافت کے باطل۔ عزیز طلباء و طالبات، شاعر نظم کے پہلے بند میں فرماتے ہیں کہ جو بھی قوم تعلیم کی ناقدری کرتی ہے، تعلیم کی بے قدری کرتی ہے، تعلیم کی قدر و قیمت نہیں جانتی ہے، وہ قوم تاریخی وہ قوم زوال کا شکار ہو جاتی ہے، وہ اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے، ان پہ ظلمت مسلط ہو جاتی ہے، زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہاں کے ملوک، وہاں کے بادشاہ، وہاں کے سلاطین، ان کی حکومتیں ختم ہو جاتی ہے، اور وہاں کے لوگ، امیر لوگ غربت کا شکار ہو جاتے ہیں، مفلسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور جو قوم تعلیم کی ناقدری کرتی ہے، بے قدری کرتی ہے، وہاں کے عزت دار لوگ، خاندانی لوگ، رئیس لوگ عزت کے قابل نہیں رہتے ہیں، وہ بے عزت ہو جاتے ہیں، رسوا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی قوم، شاعر فرماتے ہیں، اگر کوئی قوم تعلیم کی ناقدری کر کے شرافت کا دعویٰ کریں گے، کہ کہیں گے ہم دعویٰ کریں گے کہ ہم شریف ہیں، ہم عقل مند ہیں، ان کا دعویٰ جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہوگا، وہ ناحق ہوگا، ان کا دعویٰ صحیح نہیں ہوگا۔ تو بچوں اس بند میں، پہلے ہی بند میں چند الفاظ آئے ہیں۔ پہلا ہی لفظ ہے قدر و قیمت۔ بچوں شاعر فرماتے ہیں جو قوم تعلیم کی ناقدری کرتی، قدر و قیمت نہیں کرتی ہے۔ بچوں یہاں پر قدر جو ہے، قدر کے معنی عزت، جو تعلیم کی عزت نہیں کرتے۔ بچوں یہ قدر و قیمت جو ہے واو عطف سے ملا ہوا لفظ ہے۔ قدر و قیمت یہ مرکب لفظ ہے، اور قدر و قیمت کے معنی ہے عزت۔ بچوں اسی طرح سے قدر سے ایک لفظ اور ایک مرکب لفظ بنتا ہے قدر و منزلت۔ قدر و منزلت ہو گیا رتبہ، توقیر یعنی عزت۔ تو بچوں یہاں پر قدر لفظ جو ہے، قدر کے معنی ہے عزت یا بزرگی، اور قدر اسی طرح سے لکھا جاتا ہے ایک لفظ، قدر کے معنی ہے تقدیر یا قضا۔ بچوں یہاں پر قدر سے کچھ مرکب لفظ بنتے ہیں۔ ایک لفظ قدر سے بنتا ہے قدر شناس، یہ مرکب لفظ ہے۔ مرکب لفظ وہ لفظ ہو گیا جو دو لفظوں سے بن جائے۔ قدر شناس ایک لفظ بنتا ہے، قدر شناس ہو گیا پایا شناس۔ اور ایک لفظ بچوں بنتا ہے قدر داں، قدر سے قدر داں ہو گیا بچوں قدر جاننے والا۔ بچوں یہ قدر شناس یا قدر داں جو ہے بچوں یہ مترادف الفاظ ہیں۔ قدر شناس بھی ہو گیا قدر جاننے والا، قدر دان بھی ہو گیا قدر جاننے والا۔ یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں، یعنی مرکب لفظ ہو گیا وہ لفظ جو دو لفظوں کا بنا ہوا، یعنی قدر شناس بھی دو لفظوں کا بنا ہوا ہے، قدر سے بنا ہے، اور قدر داں بھی قدر سے بنا ہے لیکن دو لفظوں کا بنا ہوا ہے، یہ مرکب ہے۔ اور یہ دونوں الفاظ جو ہے بچوں یہ کیا ہے، یہ مترادف ہے۔ مترادف الفاظ یعنی سینونیمز ہے۔ قدر داں بھی ہو گیا قدر شناس بھی ہو گیا قدر دان یعنی قدر جاننے والا۔ تو بچوں اسی طرح سے ایک لفظ اس میں آیا ہے مسلط۔ مسلط ہوا چھایا ہوا یا حاوی ہونا، یعنی جو قوم تعلیم کی قدر و قیمت نہیں کرتی ہے ان پر ظلمت چھا جاتی ہے، ان پر ظلمت حاوی ہو جاتی ہے، وہ اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں، وہ تاریکی میں ڈوب جاتے ہیں، وہ زوال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ایک لفظ آیا ہے ملوک اور سلاطین۔ بچوں ان دونوں الفاظ کا معنی ہے بادشاہ، گویا سلاطین ہو یا ملوک ہو، تو بچوں یہ دونوں الفاظ کیا کہلاتے ہیں، یہ دونوں الفاظ جو ہیں ان کا ایک ہی معنی ہے۔ اس طرح سے ان الفاظ کو بھی کہیں گے یہ مترادف الفاظ ہیں۔ اور حکومت ہو گیا سلطنت، نکبت بچوں لفظ ہے گھرانوں پہ چھائی امیروں کے نکبت، نکبت ہو گیا مفلسی بدحالی۔ دعویٰ لفظ ہے بچوں، دعویٰ ہو گیا مانگ، مطالبہ کرنا، یعنی جو قوم تعلیم کی ناقدری کر کے دعویٰ کریں گے کہ ہم شریف ہیں، ان کا دعویٰ جھوٹا ہوگا،
काबिल कबूल नहीं होगा। और जो कौम कहेगी शराफत के काबिल है हम बुजुर्गी के काबिल हैं, तालीम की नाकदरी करके, उनके दावे जो है वो बातिल होंगे, बातिल हो गया बच्चों नाहक। ठीक, तो बच्चों दूसरा मिसरा इसका है, इस नज़म का दूसरा मिसरा, न चलते हैं वहां काम कारीगरों के। बच्चों कारीगर हो गया ताजर, कारीगर क्या हो गया बच्चों, कारीगर हो गया हुनरमंद, कारीगर हो गया दस्तकार शख्स, और कारीगर हो गया बच्चों ताजर भी। बच्चों यहाँ पर लफ्ज है वहां हो गया वहां या उधर, ये शायरी में इस्तेमाल किया जाता है बहरो वजन को बरकरार रखने के लिए। वहां पर मुख्तसर वहां के बदले वहां इस्तेमाल किया जाता है, और वहां जो है बच्चों वहां के माने हैं वहां, यहां पर लिखा है मैंने, वहां के माने हैं वहां या उधर। न चलते हैं वहां काम कारीगरों के, वहां के कारीगरों के, वहां के हुनरमंद लोगों के काम नहीं चलते हैं। न बरकत है पेशा में पेशावरों के। बच्चों बरकत जो है, बरकत के माने हैं ज्यादती, इजाफत। तो बच्चों यहाँ पर एक लफ्ज है पेशा, पेशा हो गया काम, मशगला, अमल या कारोबार। पेशावर एक लफ्ज है, मुरक्कब लफ्ज है, याद रखना बच्चों, पेशावर हो गया फनकार या हुनरमंद। और इस पेशावर का जमा जो है पेशावरू है। क्या है बच्चों, पेशावरू, यानी पेशावर अब क्या हो गया, पेशावर हो गया हुनरमंद, पेशावर हो गया फनकार। ना चलते हैं वहां काम कारीगरों के, न बरकत है पेशा में पेशावर। वहां के काम करने वाले लोगों के पेशों में बरकत नहीं रहती है, उनके काम में बरकत, बिगड़ने लगे खेल सौदागरों। बच्चों यहाँ पर सौदागर लफ्ज आए, और बच्चों सौदागर क्या हो गया, सौदागर के माने है ताजर, सौदागर के माने है बच्चों ताजर। वहां के सौदागरों के काम भी बिगड़ने लगते हैं, हुए बंद दरवाजे अक्सर करूंगी। तालीम की नाकदरी करने की वजह से जो कौम तालीम की नाकदरी करती है, वहां के अमीर घरानों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, वो कौम बेबस, वो लाचार और मोहताज बन जाती है। कमाते थे दौलत जो दिन रात बैठे, वो लोग जो तालीम की कदर कीमत जानते थे, तालीम की कदर कीमत करते थे, तालीम हासिल करके दिन रात ऐसे पैसे कमाते थे, दौलत कमाते थे, जब वो तालीम की नाकदरी करना शुरू कर देते हैं, जब वो तालीम से दूरी इख्तियार करते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, वो अब है धरे हाथ पर हाथ बैठे। बच्चों यहाँ पर धरे हाथ पर हाथ बैठे, ये मुहावरा है बच्चों। हाथ पर हाथ धरे बैठना, हाथ पर हाथ धरे बैठना मुहावरा है बच्चों। इसके माने है मायूस और नाउमीद होकर बैठना या बेकार रहना। यानी जो कौम तालीम की नाकदरी करते हैं बच्चों, वो बेकार हो जाती है, वो हाथ पर हाथ धरे बैठ जाती है, वो बेकार हो जाती है, वो मायूस हो जाती है। बच्चों हाथ पर हाथ धरे बैठना मुहावरा है, इसका मानी है मायूस और नाउमीद होना। इसी तरह से एक और मुहावरा हाथ से ही बनता है, हाथ पर हाथ रखना बच्चों, ये शर्त लगाना। एक हो गया हाथ पर हाथ धरे बैठना, ये हो गया मायूस होना या बेकार होना। अगर मुहावरा होगा हाथ पर हाथ रखना, तो बच्चों ये हो गया शर्त लगाना। एक और मुहावरा है हाथ पर सांप खिलाना, हाथ पर सांप खिलाना हो जान को खतरे में डालना, ये भी एक मुहावरा है। ठीक, तो बच्चों वो कौम बेकार हो जाती है जो कौम तालीम की नाकदर होगी। हुनर और फन मास है सब घटते जाते हैं। बच्चों यहाँ पर लफ्ज है हुनर या फन। बच्चों फन और हुनर ये दोनों अल्फाज जो है ये मुतरादिब अल्फाज हैं। फन हो गया हुनर यानी कारीगरी, और हुनर हो गया फन यानी कारीगरी। तो बच्चों वहां का हुनर और फन खत्म हो जाता है। हुनरमंद है रोजो शब घटते जाते। बच्चों रोज हो गया दिन, शब हो गया रात। वहां के हुनरमंद लोग रोजो शब दिन रात कम होते जाते हैं। अदीबों के फजलो अदब घटते जाते, तबीब और इनकी मतब घटते जाते। बच्चों यहाँ पर अदीबों लफ्ज है। अदीब हो गया बच्चों, मैंने कल भी आपको बताया, अगर आपको याद हो गया, अदीब हो गया मजमून निगार। अदीब के माने है जुबानदां, इंशा परदाद। वहां की अदीब और इनका फजल हो गया बच्चों इल्म, फजल हो गया इल्म। उनका अदब यानी लिटरेचर वो भी खत्म हो जाता है। तबीब और इनका मतब घटते जाते। बच्चों तबीब हो गया डॉक्टर, तबीब हो गया डॉक्टर, तबीब हो गया मुअल्लिज, और तबीब का जमा है अतबा। बच्चों तबीब हो गया डॉक्टर, तिब के जानने वाला यानी डॉक्टर, यानी मुअल्लिज यानी वहाँ के डॉक्टर्स खत्म हो जाते हैं, इलाज करने वाले खत्म हो जाए। हुए पस्त सब फलसफी और मनाजिर, वहाँ के फलसफी फिलोसफर्स, वहाँ के मनाजिर। बच्चों यहाँ पर एक लफ्ज है मनाजिर, याद रखना। एक हो गया मनाजिर, मंजर की जमा, मंजर हो गया नज़ारे,
جیسے مناظر قدرت، قدرت کے نظارے، یعنی مناظر ہو گیا منظر کی جمع. لیکن بچوں اسی طرح سے مناظر، یہاں پر لفظ مناظر ہے نا، تو بچوں یہاں پر مناظر سے مراد ہے عالم. مناظر ہو گیا عالم، مباحثہ کرنے والا، بحث کرنے والا، جو خاص طور پر دین اسلام میں جو بحث کرے وہ عالم مناظر کہلاتا ہے. ٹھیک. ناظم ہے سرسبز ان کے نناش، یعنی وہاں کے فلاسفرز ختم ہو جاتے ہیں، وہاں کے عالم ختم ہو جاتے ہیں، وہاں کے ناظم ختم ہو جاتے ہیں. ناظم بچوں، ناظم ہو گیا منتظم، ناظم کا جمع ہے ناظمین. منتظم، وہاں کے مینیجرز، جو مینیج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور وہاں کے ناشر ختم ہو جاتے ہیں. ناشر ہو گیا بچوں اشاعت کرنے والے، پبلیشرز، کتابیں لکھنے والے، کتابیں چھپوانے والے، یہ لوگ بھی ختم ہو جاتے ہیں. بچوں یہ اس کے ساتھ ہی اگر ایک پہنے کو ٹوپی بنائے، شاعر فرماتے ہیں وہ اتنے نااہل ہو جاتے ہیں، اگر وہ ٹوپی بنانے کے لیے ان کو کپڑا چاہے تو کپڑا وہ ایک اور دنیا سے لائے، ان کو دوسری دنیا سے کپڑا لانا پڑے گا. جو سینے کو وہ ایک سوئی منگائے، اگر وہ ان کو کپڑا مل گیا لیکن وہ اتنے نااہل ہوں گے کہ کپڑا سلانے کے لیے ان جو سوئی چاہے وہ تو سوئی کو کیا، سوئی بھی ان کے پاس نہیں ہوگی، وہ اتنے نااہل ہوں گے. تو مشرق سے مغرب میں لینے کو جائیں تو ان کو مشرق سے مغرب وہ سوئی مانگنے کے لیے جانا پڑے گا. تو بچوں یہ پہلا اس کا چند بند جو ہم نے ان کی تشریح کی ہے. تو بچوں یہاں پر کچھ اور الفاظ جو ہے جو مرکبات بنائے میں نے، ایک لفظ آیا ہے ظلمت. ظلمت کھانا ہو گیا تاریکیوں کا گھر، ظلمت افزاں بہت تاریک، ظلمت شب رات کی تاریکی. اس طرح سے لفظ قدر جو آیا تھا اس کے مرکبات بنتے ہیں قدرداں، قدردار. تو قدرداں ہو گیا قدر شناس. تو بچوں یہاں پر ایک لفظ ہے ادیب، ادیب کا جمع ہے ادبا. دعوے ہیں اس کا واحد ہے، یہ دعوے جو جمع ہیں اس کا واحد جو ہے دعویٰ. کاریگر اس کا جمع ہے کاریگروں. تاجر کا جمع ہے تجار. تو منظر کا جمع ہے مناظر. تو بچوں یہ تھی چند باتیں تعلیم سے بے توجہی کا. تو انشاءاللہ الرحمن کل پھر اس پہ بات کریں گے. تب تک آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں. تو انشاءاللہ الرحمن کل پھر ملیں گے. خدا حافظ. السلام علیکم.